صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ہم گھر کے اندر جاتے ہیں اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے، یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تھکا ہوا ہوں خبردار بات نہ کرنا۔ آپ نے چپ کرا دیا، چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ یہاں چپ کرا دیتے ہیں، یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے، یہ دن گزرے کل دیکھیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے، بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے، ان کی بات سنتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے، حضور ٹائم دیتے۔ ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حضور آرام کرتے، لیٹتے، باقاعدہ حضور علیہ السلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے، آرام فرما ہوتے، صحیح معنوں میں آرام کرتے۔ اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا، گھر والوں کا کام کاج کیا، عشاء ہوئی آرام کیا، پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں، مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے نماز کا وہ الگ ہے، گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں، اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں، پہلے بچوں کی آتی تھی، اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے، کسی اور سمت نکل جائیں گے۔ وہ جن کو ہماری باتوں کی، ہماری شفقتوں کی، ہمارے پیار کی، وہ جس پوتے کو، جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے، وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا۔ ہمیں وقت دینا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی حضور چیزوں کو مرتب کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے اسلحہ بڑا ہے، طاقت بڑی ہے، ہم نے کر لینا جو ہمارے جی میں آنا ہے۔ حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جنگ میں بھی نظم و ضبط۔ حضور فرماتے قریب دشمن آ جائے تو تاک پہ بلا وجہ تیر نہ چلانا، اور بالکل سامنے جب تمہیں نظر آ جائے، تمہیں نشانہ سمجھ میں آئے تب تیر چلانا۔ کئی دفعہ فرمایا صرف پتھر کا استعمال کرنا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑے رہنا ہے، تم نے جنگ ہی نہیں لڑنی، تم یہاں ہراول دستے کے طور پر پشت پہ کھڑے رہو، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ این جنگ کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے، ترتیب مقرر کرتے۔ آپ یقین کریں جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے، جن کے اندر اصول ہے، جن کے اندر قاعدے ہیں، وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی۔ این حالت جنگ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے۔ یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر، اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، وہ ہٹ گئے، ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہو گئے۔ اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام